أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. گزشتہ خطبے میں نے یہ جماعت کو یقین دلایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ جن کا دوست ہوتا ہے ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوتا. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید میری توجہ ایک اور لطیف نقطے کی طرف مبذول فرمائی کہ خدا کے بندے اس سے پیار کرنے والے جن سے اللہ پیار کرتا ہے وہ بے خوف کیوں ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی خوف زدہ لوگ ہیں خواہ افراد ہوں یا قومیں ہوں ان کے خوف میں ایک غالب عنصر جرم کا شامل ہوتا ہے. دنیا کی بھاری تعداد جو آج خائف ہے اس کے دل میں، اس کے پس منظر میں، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسے جرم ہیں جن کی وجہ سے وہ بنی نوع انسان کی بھاری تعداد خائف ہے. قومیں بھی بعض اپنے جرموں کی وجہ سے خائف ہیں، افراد بھی اپنے جرموں کی وجہ سے خائف ہیں. اور یہ نفسیات کا ایک گہرا نقطہ ہے جسے مختلف فلسفہ دانوں نے بھی بیان کیا اور مختلف دنیا کی زبانوں کے ادیبوں نے بھی، کبھی افسانوں میں، کبھی ناولوں میں، کبھی سائیکالوجسٹ نے اپنے مضامین میں بیان کیا کہ اکثریت خوف کی جرم سے تعلق رکھتی ہے. چنانچہ وہ مشہور کیریکٹر مارخیم جو پیش کیا گیا ہے اس ضمن میں ایک افسانے کے اندر، اس میں یہی بات ظاہر کی گئی ہے کہ ایک شخص دنیا سے بیرونی خطروں سے دراصل اتنا خائف نہیں ہوتا، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جتنا وہ اندرونی خطروں سے خائف ہوتا ہے. ایک جرم بعض دفعہ انسان کے وجود پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ اندرونی خوف ہیں جو بھیانک خوابیں بن کر اس کو ڈراتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ ہر موڑ پر ہر سائے سے اسے ڈر لگنے لگتا ہے. تو اسی مضمون کو اس نے بہت ہی عمدگی سے چونکہ بیان کیا ایک کیریکٹر مارخیم کی شکل میں، اس لیے دنیا میں یہ کیریکٹر مشہور ہوا. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ بھاری انسانوں کی اکثریت اسی لیے خائف ہے.
جہاں تک قوموں کا تعلق ہے، آج جو دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے اس کے پس منظر میں بھی جرائم ہیں. وہ ٹوٹیلیٹیرین رجیمز، وہ اشتراکی طاقتیں، یا وہ فاشسٹ رجیم یا ڈکٹیٹرشپس جو آج دنیا میں قائم ہیں، ان کے پس منظر میں بھی خوف ہیں جرائم کے. ان کے دلوں میں کچھ اپنی ایسی حرکتیں ہر وقت ان کے دلوں کو بے چین رکھتی ہیں، جن کے متعلق ان کو معلوم ہے کہ یہ سزا کے لائق ہیں، ہم اس بات کے سزاوار بن جاتے ہیں ان کے نتیجے میں کہ ہمیں سزا دی جائے. چنانچہ یہ خوف پھر اور جرموں پر ان کو آمادہ اور انگیخت کرتے ہیں، اور مزید جرم ان کو مزید خائف کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا بعض اوقات جن لوگوں کو بڑے عظیم الشان صاحب جبروت لوگوں کے طور پر دیکھتی ہے، اگر ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو ان کی زندگی ایک لعنت اور ایک جہنم بنی ہوئی ہوتی. ان کے خوف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور کم نہیں ہوتے. تو افراد کا بھی یہی حال ہے، اور قوموں کا بھی یہی حال ہے، اور ان رجیمز کا، ان طاقتوں کا بھی یہی حال ہے جو جرائم کے زور پر دوام چاہتی ہیں، ظلم اور ستم اور استبداد کے زور پر دوام چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ مبذول فرماتا ہے مومن کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر تم دنیا میں بے خوف بندے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیاروں کو دیکھو، کیونکہ ان کا سارا ماضی اور ان کا تمام حال جرم سے خالی ہوتا ہے، اور ان کے مستقبل کے متعلق بھی یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ وہ جرم نہیں کریں گے. فطرتاً طبعاً وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں. اور جس شخص کا ماضی بے داغ ہو، جس کا حال بے داغ ہو، جس کے مستقبل کے متعلق عالم الغیب خدا یہ کہتا ہو کہ میں نے ان کو دوست قرار دے دیا ہے، اس لیے لازمی نتیجہ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ یہ آئندہ بھی بے داغ رہیں گے. سب سے زیادہ بے خوف انسان اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں. سب سے بڑا خوف اندرونی خوف ہوتا ہے، یہی بیرونی شکلیں بھیانک اختیار کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ محض بھتنے رہتے ہیں، بعض دفعہ حقیقتاً وہ خطرے عمل کی دنیا میں ڈھل کر بڑے سنگین نتائج پیدا کر دیتے ہیں. تو ان دونوں قسم کے فرضی خطرات سے بھی یہ لوگ پاک رہتے ہیں اور حقیقی خطرات سے بھی پاک رہتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم حقیقت میں مومن بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں جو رب اللہ کہہ کر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہی فرمایا نا خدا تعالیٰ نے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، کسی حزن کی ضرورت نہیں. اللہ تم کہہ بیٹھے ہو، اپنی استقامت سے اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر بیٹھے ہو، یہ تو اب قدرتی ایک نظام ہے جو جاری ہوگا، تمہیں لازماً بے خوف بنا دیا جائے گا. یہ وہ مضمون ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم حقیقت میں اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اگر حقیقت میں ان لوگوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں جن پر خوف کوئی نہیں، تو اپنی سوسائٹی سے جرم کا ازالہ کریں، جرم کا استحصال کریں. جب تک ہماری سوسائٹی میں ہمارے اندر جرم قائم ہے، ہمارا یہ دعویٰ درست ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے. بس اس دعوے کے ساتھ جرموں کی بیخ کرنی ضروری ہے. ایک اصلاح کا ایک عظیم الشان پروگرام یہ آیت ہمارے سامنے کھولتی ہے. ہر گھر سے، ہر فرد بشر سے اس کا تعلق ہے جو احمدی کہلاتا ہے. جتنے خطرات بڑھیں اتنا ہی زیادہ ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ ہماری سوسائٹی کو جرموں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے افراد کے اندر خدا خوفی کی زیادتی کی ضرورت ہے. یہ ہے سائنٹیفک مذہب جس کا حقیقت سے تعلق ہے، محض دعووں کا مذہب نہیں ہے. ورنہ تو ساری دنیا کہتی پھرتی ہے کہ ہم خدا والے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. پاگلوں والے قصے ہوتے ہیں صرف. کیوں حفاظت کرے گا؟ تم کیوں خدا والے ہو؟ خدا والوں کی کچھ علامتیں ہوا کرتی ہیں، اور وہی علامتیں نتیجہ پیدا کرتی ہیں بے خوفی کا. یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے. ان میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جرم نہیں کرتے، نہ وہ دنیا کا جرم کرتے ہیں، نہ وہ خدا کا جرم کرتے ہیں. بس جو لوگ معصوم عن الخطا ہوتے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں. چنانچہ ایمان کے تقاضوں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ تمہارے بے خوف ہونے تک
کچھ منازل ہیں، تم اللہ سے مدد مانگو اور ان منازل کی طرف درجہ بدرجہ حرکت کرو، ورنہ تم بے خوفی کے مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مومن کو سکھائی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کی طرف بلانے والوں پر ایمان لے آتے ہیں، خدا کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک منادی کی آواز کو ہم نے سنا جو تیری طرف بلا رہا تھا، بس ہمیں اتنا پیارا لگا یہ بلاوا، بلانے والا بھی اور وہ بھی جس کی طرف بلایا جا رہا تھا، کہ ہم نے بلا تردد اسے قبول کر لیا۔ سمینا و اطاعنا، سنا اور اطاعت کی اور ہم ایمان لے آئے۔ ایسا ایک طبی قدرتی ایک نتیجہ ظاہر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ بس اس ایمان کے نتیجے میں جو ہم لے کر آئے، ہماری تجھ سے کچھ التجا ہے۔ پہلی التجا تو یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان کے بوجھ ہم کہاں اٹھائے پھرتے رہیں گے، وہ تو ہمارے کھاتے سے دور کر دے، صاف کر دے اور مٹا دے۔ اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں، ہم بے حقیقت اور عاجز بندے ہیں، ہم تجھ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم جو جرموں سے اور گناہوں سے بچ سکیں گے۔ بس تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس ایمان کے بدلے میں، دیکھیں کتنی بڑی قیمت مانگ رہا ہے مومن، تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اس ایمان کے بدلے میں پہلے گناہ بھی بخش دے سارے کے سارے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ بدیاں ہماری فطرت کے اندر جو داخل ہو چکی ہیں، جو ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہیں، جو دراصل گناہوں پر منتج ہوا کرتی ہیں، یعنی ایسی بد صفات، بد خصلتیں، بد عادتیں، بعض ہرسیں، بعض تمنائیں جو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور گناہ پر آمادہ کرتی رہتی۔ سیئاتنا سے وہ مراد ہے، فرمایا کہ ہمارے وجود میں کچھ بدیاں داخل ہوئی ہیں، وہ ہمارے وجود کے شیطان بن گئی ہیں، جب تک ان کو تو نہیں مٹائے گا ہم آئندہ جرموں سے پاک کس طرح ہوں گے؟ اس لیے تجھ سے ہی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو مٹا، اور پھر عرض کرنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آنی ہے، ایمان کی حالت میں کچھ جلدی مر جائیں گے، کچھ دیر میں مریں گے، اور یہ سلسلہ لمبا دکھائی دیتا ہے، ہماری کمزوریاں بہت ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں۔ ہم تو اسے لمبی عمر نہیں مانگتے، مگر یہ ضرور مانگتے ہیں کہ مرنے نہ دینا جب تک نیک بندوں میں نہ لکھ لینا۔ اگر تھوڑے دن مقرر ہیں تو اس نظام کو تیز تر فرما دے، اس سلوک رحمت کو بہت تیزی کے ساتھ جاری کر، یہاں تک کہ ہمارے پرانے گناہ جھڑیں، ہماری بدیاں دور ہوں، اور جب مر رہے ہوں تو تیری نظر نیک بندوں پر پڑ رہی ہو، ہم پر اس طرح پڑ رہی ہو جیسے نیک بندوں پر پڑتی ہے، مع الابرار، پیار سے دیکھ رہا ہو کہ ہاں یہ ابرار ہیں۔ اس انجام تک پہنچانے کے بعد پھر فرمایا کہ اب تم اپنی فتح کی دعائیں مانگو، پھر فرمایا کہ اب مجھے یاد کراؤ وہ وعدے جو رسولوں سے میں نے کیے تھے کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کو عظیم الشان روحانی فتوحات عطا کی جائیں گی۔ جب تک تم ان 3 منازل سے نہیں گزر جاتے تم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ مجھ سے مانگو وہ فتوحات۔ پہلے ابرار کی منزل تک تو پہنچو، اگر اشرار کی منزل پر رہے تو میں دنیا کی باغ ڈور کیوں تمہارے ہاتھ میں پکڑاؤں گا؟ کیسے میں دنیا کی اصلاح کے کام اور عظیم کام تمہارے سپرد کروں گا؟ اتنی عظیم الشان دعا ہے ایمان کے تقاضے کے طور پر، اور اس طرح تسلسل کے ساتھ ایک سے بہتر اور بہتر انجام کی طرف حرکت کرتی چلی جاتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے قرآن کی اس فصاحت و بلاغت پر۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے خدا ہمیں ایسا بنا دینا پھر کہ موت نہ آئے جب تک کہ ہم تیری نظر میں نیک نہ ہو چکے ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہ اے اللہ اس کے بعد پھر کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ وعدے پورے نہ ہوں جو تو نے گزشتہ نبیوں سے کیے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں مسیح موعود کی جماعت کا ایک بہت عظیم الشان مقام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سارے ادیان پر غلبہ اس زمانے میں ہونا ہے، جو اتنا بڑا واقعہ ہے کائنات کا، اس کی اور کوئی نظیر آپ کو نظر نہیں آتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ادیان باطلہ پر، ادیان عالم پر اسلام کے غلبے کا، اس نے مسیح موعود کے زمانے میں پورا ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ اور اب تک چونکہ وہ غلبہ نہیں ہوا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن ابھی نہیں آئے، وہ آنے والے ہیں۔ تو وہ کون سا وعدہ تھا جو نبیوں سے خدا تعالیٰ کرتا چلا آیا تھا کہ ایک عظیم الشان فتح ہونے والی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کے سوا اور کسی فتح کی حقیقت ہی کوئی نہیں کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے یہ باتیں کرتا چلا آیا ہو کہ ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوگی۔ وہ یہی فتح ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح۔ بس بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ہاتھوں سے وہ فتح عطا ہونی ہے اسلام کو، جن کو ذریعہ بنایا جائے گا۔ لیکن اتنی مقدس فتح ہے، اتنی عظیم الشان اور تاریخی حیثیت کی فتح ہے کہ اس فتح کی تیاری کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ جب تک ابرار میں آپ داخل نہیں ہوتے، آپ کے مقدر میں وہ فتح نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ سید الابرار کی فتح گندے لوگوں کے ہاتھوں پر نہیں ہو سکتی، یہ آپ یقین کر لیجیے۔ ناممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ان لوگوں کے ہاتھ پر ہو جو گناہوں کی ڈھیریوں میں، گناہوں کے بوجھوں تلے دبے پڑے، جو اس سفر میں داخل ہی نہ ہوئے ہوں کہ پہلے گناہ ان کے بخشے جا رہے ہوں، آئندہ کمزوریاں دور کی جا رہی ہوں، نیکیاں عطا ہو رہی ہوں، اور بڑی تیزی کے ساتھ تیاریاں ہو رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت کہ لوگ مریں گے نہیں جب تک نیک نہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں تم داخل ہو جاؤ، پھر اس فتح کے تم لائق قرار دیے جاؤ گے جو میرے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے، اور جس کے متعلق میں پرانے نبیوں سے وعدہ کرتا چلا آیا ہوں کہ وہ فتح ضرور عطا کروں گا۔ بس یہ وہ مضمون ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری توجہ پھیری کہ زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہاں ہم خدا والے ہو گئے ہیں، کوئی ہاتھ تو ڈال کر دیکھے۔ خدا والے بنتے ہو تو خدا والوں کی علامتیں تمہارے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ یہ علامتیں ہیں جن کا میں نے قرآن کریم سے ان کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کتابیں، کہ یہ آیتیں، یہ علامتیں لازماً خدا والوں میں جاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ابرار بنتے ہیں جس کا دوسرا نام اولیاء اللہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی مضمون کو بہت ہی پیارے، اپنے نہایت ہی پیارے اور محبوب کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں۔ کیسا عارفانہ کلام ہے! وہ وجود جس کے، جو صاحب تجربہ ہو، جو ان چیزوں میں سے گزرا ہو، صرف اسی کے منہ سے یہ کلمے جاری ہو سکتے ہیں۔ عام دنیا کے مولوی کو تو یہ علم نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ عارف باللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ خدا ضرور مدد کرتا ہے، میں بھی دعوے کرتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ تو ڈال کر دیکھو، میں خدا کا شیر ہوں، کس کو ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈال سکے، لیکن کیوں کرتا ہوں ایسے؟ محض فرضی دعوے نہیں ہیں۔ فرمایا مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم ملکوت، ملوک اور ذوالجبروت کرتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان کلام ہے! مقبولیت کی ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں اللہ کے پیاروں میں کہ ان کی تعظیم ملوک اور ذوالجبروت کرتے ہیں، اور ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ بس اے احمدی، اگر تو سلامتی کا شہزادہ بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ آسمان سے ملوک تیری تعظیم کریں اور ذوالجبروت تیری تعظیم کریں، تو لازم ہے کہ ان قبولیت کی علامتوں کی طرف دوڑ، اور بڑی تیزی کے ساتھ ان علامتوں کو اپنے وجود میں جاری کر لے جو اللہ کے پیاروں اور اس کے محبوبوں کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ کام ہم کر دیں تو ساری دنیا کے فتح کے کام اللہ کرے گا، ساری ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، سارے مصائب ٹل جائیں گے، ہر غم خوشی اور راحت میں تبدیل ہو جائے گا۔
ہر خوف امن میں تبدیل کیا جائے گا. مقبولوں کی علامتیں ہیں جو آپ کے اندر جاری ہونی چاہیے. بس یہ رمضان ان علامتوں کے حصول کا رمضان بنا لیں. ہم میں بچے، ہم میں بڑے، ہم میں بوڑھے، ہمارے اندر عورتیں، ہمارے مرد، سارے گریہ ازاری کریں خدا سے کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے رب، ہمارا تو اتنا ہی قصور ہے کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو تیری طرف بلا رہا تھا اور ہم ایمان لے آئے. اب اس چھوٹے سے فعل کے نتیجہ ایمان لانے کا خدا فرماتا ہے یہ نکالو، اور میں عطا کرنے پر آیا ہوں، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ کون سی اتنی بڑی نیکی کی تھی تم نے جو میں سب کچھ تمہیں دے دوں. خود سکھا دی دعا. صرف اتنا کہو کہ اے خدا ہم ایمان لے آئے ہیں، بس اب تو ہمارے پرانے گناہ معاف کر فرما، ہماری بدیاں دور کرتا چلا جا، ہمیں مارنا جب تک ہم نیک نہ ہو جائیں، اور وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورا فرما دے جو گزشتہ نبیوں سے تو کرتا چلا ہے. اس کے بعد ایک مختصر ذکر میں اس سال رواں کے مالی گوشوارے کا کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مقبولوں کی علامتوں میں سے ایک مالی قربانی بھی ہے، کیونکہ اس دور میں جو مادیت کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں انسان آسانی سے اپنی کمائی سے الگ نہیں ہو سکتا. خالصتاً للہ، اللہ کی رضا کی خاطر اگر ایک دمڑی بھی پیش کی جائے تو اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو وہ قبولیت کی علامتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے اور پہلے سے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یہ علامتیں تو ہمیشہ سے جماعت میں ہیں، لیکن خوش نصیب وہ جماعت ہوتی ہے جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جائے. بس جہاں تک مالی قربانی کا تعلق ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے ساری دنیا میں کہ جماعت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. باوجود اس کے کہ بڑے بڑے مالی بحران آ گئے ہیں دنیا میں، باوجود اس کے کہ روپے کی قیمت گرنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا دور ہے اور بڑی اقتصادی بدحالی ہے. تنخواہ داروں کا بہت برا حال ہے، تاجروں کی تجارتیں خراب ہو رہی ہیں، ہر جگہ ایک بحران ہے اقتصادی لحاظ سے. لیکن عجیب اللہ کی شان ہے کہ جماعت احمدیہ پر ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھ کر فضل لے کے آتا ہے. گزشتہ سال جو بجٹ تیار کیا گیا، یعنی یہ جو اب گزرا ہے، کل تک جو سال گزرا ہے اس کا بجٹ، وہ اس سے پچھلے سال کے مقابل پر غیر معمولی اضافے کے ساتھ بنایا گیا تھا. اس لیے بہت گھبرائے ہوئے تھے ہمارے ناظر صاحب بیت المال کہ پتہ نہیں یہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں، یا ہم کچھ بچت بھی پیش کر سکیں گے کہ نہیں سال کے آخر پر. اور ساتھ ہی جب میں نے یہ اعلان کیا کہ آپ سچائی پر قائم ہو جائیں، اپنی آمدنوں کو چھپائیں نہیں، اور اگر آپ کو توفیق نہیں پورا دینے کی تو معافی کا میں آج اعلان کر دیتا ہوں، اور بقایا بھی معاف، ہر چیز ختم ہو جائے گی. صرف آپ دیانتداری سے تقوی کے ساتھ سچ بولیں. اس اعلان سے تو اور بھی زیادہ گھبرا گئے، اور ایک موقع پر ان کی چٹھی آئی کہ اب کیا معافی کرتے چلے جائیں گے ساروں کو، کیا بنے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ سچائی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اصل زندگی سچائی ہے، ساری طاقت سچائی میں ہے، اور ساری نیکیوں کی جان سچائی میں ہے. اولو الابرار بننا ہے تو تب بھی سچائی سے یہ قدم سفر شروع کرنا پڑے گا، اور مسلسل سچائی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. ایک قدم بھی سچائی کے بغیر اٹھا کر آپ زندہ نہیں رہ سکتے روحانی لحاظ سے. تو بہرحال جتنے خطوط آئے، جتنی چٹھیاں آئیں، سب کو معاف کرتے چلے گئے ہم، کہ آپ میں نئی توفیق نہ دیں بے شک، لیکن سچ بولیں. جو خدا نے عطا فرمایا اس کو کم کر کے نہیں دکھانا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سال کے آمد کے بجٹ کے مقابل پر، جو اس سے پچھلے سال سے بہت زیادہ تھا، 47 لاکھ روپے زیادہ وصول ہوا ہے. میری روح خدا کے حضور سجدے کر رہی ہے، لاکھوں کی وجہ سے نہیں، ان انگنت جذبات خلوص کی بنا پر جو ان لاکھوں کے پیچھے ہیں. بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر لوگوں نے یہ چندے دیے ہوں گے، بڑی قربانیاں کر کے چندے دیے ہیں، غریبوں نے بھی، امیروں نے بھی، اور اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا قدم پیچھے نہیں جائے گا. روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو ہمارے لیے کم ہو، جماعت کے لیے کیوں کم ہو؟
ہم سے زیادہ جماعت کی ضرورت ہے. یہ تھا جذبہ اس کے پیچھے. دنیا کی قوموں میں تو روپے کی قیمت کم ہو تو کہتے ہیں ٹیکس معاف کرو اور فلاں چیز معاف کرو اور ہم سے زندہ نہیں رہا جاتا. یہ وہ زندہ قوم ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جتنی روپے کی کم قیمت ہوتی چلی گئی اتنا ان کو یہ خیال آیا کہ سلسلے کو زیادہ روپے کی ضرورت ہے, اس لیے اور زیادہ قربانی کی پہلے سے بڑھ کر. اور حیرت انگیز ہے یہ اضافہ, سوچ بھی نہیں سکتا تھا, نہ میں سوچ سکتا تھا, باوجود اس کے کہ کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ پر, اس پر توکل تھا, لیکن اتنا اضافے کی توقع نہیں تھی. پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, کس طرح آیا ہے, بارش کے قطروں کی طرح گرا ہے. اور جب یہ بجٹ کلوز ہوا ہے اور ابھی اس میں کچھ رقمیں داخل ہونے والی باقی ہیں, تو خدا کے فضل سے متوقع بجٹ سے 47 لاکھ روپے زیادہ وصولی ہو چکی ہے. اور باقی ساری دنیا میں بھی یہی حال ہے. آپ الفضل میں اعلان پڑھتے رہتے ہیں. بس شکر واجب ہے ہم پر کہ مقبولوں کی کچھ علامتیں ہم میں ظاہر ہو رہی ہیں. ان علامتوں میں خدا تعالیٰ مزید برکت دیتا چلا جائے اور بڑھاتا چلا جائے. یہ علامتیں عبادتوں میں بھی اسی طرح برکت پائیں جس طرح مالی قربانی میں برکت پا رہی ہیں. وقف کی روح میں بھی اسی طرح برکت پائیں جس طرح مالی قربانی میں برکت پا رہی ہیں. ہماری زندگی کے ہر شعبے سے میں یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں, ہمارے ذاتی انفرادی اخلاق میں ظاہر ہو جائیں, ہمارے دوسرے بھائیوں سے سلوک میں ظاہر ہو جائیں, اپنی بیویوں سے ہمارے سلوک میں ظاہر ہوں, بیویوں کے اپنے خاندوں سے سلوک میں ظاہر ہوں, بچوں سے سلوک میں ظاہر ہوں, بچوں کے اپنے ماں باپ سے سلوک میں ظاہر ہوں. گویا ہر طرف جتنی جگہ بھی آپ کا زندگی میں کوئی تعلق قائم ہوتا ہے, ہر جگہ اللہ کی علامتیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اس کو کہتے ہیں خدا میں نہا ہو جانا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نہا ہم ہو گئے یار نہا میں, تو یہ بھی کوئی فرضی فلسفے کی بات نہیں تھی. مراد یہ تھی کہ اور زیادہ ہم نے صفات باری کو اختیار کر لیا, ہمارے اندر پہلے سے بڑھ کر علامتیں مقبولوں کی ظاہر ہو گئی. بس اس رمضان میں بہت دعائیں کریں اور پھر سارا سال کوشش کریں کہ مقبولوں کی علامتیں ہمارے اندر نشو و نما پاتی رہیں, بڑھتی رہیں. ایک عظیم الشان روحانی بہار آ جائے جماعت پر, جس کے بعد اس کا بڑھنا کسی کی طاقت میں نہ رہے کہ اس کو روک سکے. ناممکن بنا دو دنیا کے لیے کہ وہ تمہاری راہ میں حائل ہو سکے, اور وہ اسی طرح ناممکن بنے گا کہ تم خدا والے ہو جاؤ اور خدا کی پیار کی علامتیں تمہارے اندر ظاہر ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے پچھلے چند دنوں سے. ویسے تو مومن کا کام ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے, جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے. ہر ابتلا پہ راضی ہونا ہی انسان کے لیے دراصل جنت ہے, یعنی مومن کے لیے جنت ہے. لیکن ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ہر ضرورت کے لیے مجھ سے دعائیں مانگو, ادنا تکلیف کے لیے بھی مجھ سے دعائیں مانگو. یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک حصہ ہے, یہ بھی اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہم ہر تقدیر پر راضی ہیں اور اس محبت اور پیار کی تقدیر کا بھی خدا سے مطالبہ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں اس نے ہمیں ہر تکلیف دور کرنے کی دعا بھی سکھائی. ایک طرف فرمایا ہر میری رضا, ہر میری تقدیر پر راضی ہو جاؤ, اور ساتھ یہ فرما دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی مجھ سے مانگو کہ میں دور کروں. تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے. کچھ جنتیں ذرا ظاہری جسمانی مشکل پیدا کر کے ملتی ہیں, کچھ آسانی کر کے بھی مل جاتی ہیں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آسانی کی جنتیں بھی مانگا کرو مجھ سے. تو اس لیے ایک صاحب نے ابھی مجھے خطبے سے پہلے کہا تھا کہ دعا کی تحریک کروں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بارش بھیجے. بارش کی دعا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ بارش اتنی شدید گرمی اور مصیبت لے کے آتی ہے
کہ پہلے سے بھی انسان کا حال برا ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ کو پت نہیں نکل رہی، پسینے ٹھنڈ پیدا کر رہے ہیں، درختوں کے سائے ٹھنڈے ہیں، کمروں کی چھتوں کے نیچے کچھ آرام ہے. اگر بھڑاس والی بارش ہو جائے کہ وہ گرمی کی جان نہ مار سکے لیکن نمی پیدا کر جائے تو یہ تو بڑی خطرناک دعا ہوگی. اس لیے فضل اور رحمت کی دعا کریں کہ اللہ فضل اور رحمت لے کے آئے جس شکل میں ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے روزے آسان کر دے، ہمارے دلوں میں بشاشت پیدا کرے، ہماری تکلیفوں کا ازالہ فرمائے، اور پھر ہمیں یہ ہمت عطا کرے کہ واقعتاً ہم اس کی رضا پر راضی رہنے والے بنیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.